ایک مشرکوں کی لونڈی بھی ہاتھ میں آئی تھی مسلمانوں کے، تو اس شخص نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں میں سے جب تک کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حفاظتی حصار اور سرحدوں کے پہرے بڑی دانش مندی اور معاملہ فہمی سے طے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کی یہ اطلاع پہنچ گئی کہ وہ یہ بندے نے عہد کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں معاملہ فہمی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم کسی اور طرح ترتیب دیتے تھے حفاظت کو۔ اس دن کا عمار بن یاسر اور عباد بن بشر یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آج رات حملے کا اندیشہ ہے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ وہ شخص آیا، اس نے تیر چلانا شروع کیا۔ عباد بن بشر حالت نماز میں تھے، تیر لگ رہے ہیں، نماز نہیں توڑ رہے، تیر لگ رہے ہیں۔ بالآخر نماز کو مختصر کیا تو عمار بن یاسر کو اٹھایا تو وہ زخمی ہے۔ تو عمار نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور دل میں یہ خیال تھا جب تک وہ سورت ختم نہیں ہوگی نماز سے سلام نہیں پھیروں گا۔ دشمن حملہ کر رہا اور وہ نماز مکمل کرنے کی فکر میں ہے۔ خیر انہوں نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا، اس کو قابو کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے صحابہ کرام کا عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی غزوے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے بعد میں، اور یہی بات راجع محسوس ہوتی ہے کہ اسی غزوے کے اندر صلاۃ خوف بھی نازل ہوئی۔ نماز کے متعدد جو ابواب ہیں، آپ محدثین کے جو چیپٹر دیکھیں گے جنازے کی، استسقاء کی، تو اس سے پہلے 4 ہجری سے پہلے آپ کو صلاۃ خوف کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی غزوے میں نازل ہوئی تھی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تتر بتر کر دیا تو یہ دیکھا کہ شاید وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ قرآن پاک میں اس کی پوری کی پوری تفصیل نازل ہوگی کہ اگر تمہیں دشمنوں سے خطرہ ہو جان کا تو تم نے ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 1 رکعت، اور پھر 1 رکعت پڑھ کے ایک لشکر قافلہ جو پورے کا پورا جنگجو تھے وہ پڑھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ سلام پھیرا۔ اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پہلے گروہ کو پڑھائی اور 2 رکعت دوسرے گروہ کو پڑھائی۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ صلاۃ خوف کے بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے بارے میں اختلاف ہے، نہیں، صلاۃ خوف کے 2 طریقے ہیں، اس طرح بھی جائز ہے اور اس طرح بھی جائز ہے۔ جب خوف زیادہ ہو تو 1 رکعت بھی کفایت کر جائے گی، جب خوف کچھ کم ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اب آپ یہاں سے ایک بات کا اندازہ کیجئے کہ صلاۃ خوف کیسے پڑھنی ہے؟ تنہا پڑھنی ہے کہ امام کی امامت میں؟ امام کی امامت میں۔ کس حالت میں؟ حالت جنگ میں۔ کس حالت میں؟ جان کے خطرے میں۔ کس حالت میں کہ لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے؟ اس حالت میں بھی مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، اس حالت میں بھی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نمازیں مسجد کے علاوہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ صلاۃ خوف اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مردوں کی نماز ہوتی اصلاً باجماعت ہے۔ اگر باجماعت نہ ہونے کی کوئی رخصت ہوتی تو کم از کم جنگ میں ہو جاتی۔ جنگ میں تو رخصت دے دینی چاہیے تھی، جنگ میں تو جان کا بھی خطرہ ہے، جنگ میں تو دشمن کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز باجماعت کا اہتمام، بنیادی طور پہ مساجد کا قیام اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ جمعے کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کیا جمعہ صرف مسجد میں فرض ہے؟ تو بھائیوں عام نمازیں بھی فرض ہیں۔ عام نمازوں میں جب جمعے جتنے افراد آ جائیں گے تو آپ سمجھ لینا معاشرے کی اصلاح ہو گئی ہے، ورنہ معاشرے کی اصلاح باقی ہے۔ عام نمازوں میں فجر کی نماز میں جمعے جتنے نمازی ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرہ دین کی مبادیات کو، دین کے اصولوں کو سمجھ چکا ہے۔ اگر حالت جنگ میں جماعت سے پیچھے رہنا نہیں ہے تو اور کس وقت ہے بتائیے؟ اور پھر کس وقت ہو سکتا ہے؟ ہاں تخفیف ہے، مانتے ہیں 4 رکعت کی نماز 2 میں کر لی جائے، 4 کی نماز زیادہ ہو گئے 1 رکعت، لیکن پڑھنی ہے، گرتے پڑھتے کسی بھی صورت میں پڑھنی ہے، چھوٹ نہیں سکتی، اور باجماعت پڑھنی ہے۔ تو یہاں سے
اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے